الحمدللہ آج 20 مارچ 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 35 منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں۔ انہیں ڈسکس کرنے سے پہلے پچھلے ویک میں ایک کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ہسٹوریکل نیوز ہے۔ بڑے عرصے بعد دنیا کا جو سب سے بڑا فورم ہے یعنی یونائٹڈ نیشنز، اس سے ایک اچھی خبر آئی ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے۔ 15 مارچ 2022 کو UN نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے اویئرنیس پیدا کرنے کا دن قرار دے دیا ہے۔ جو ڈسکریمنیشن ہوتی ہے مسلمانوں کے ساتھ، امتیازی سلوک ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر، خصوصاً 9/11 کے بعد۔ 9/11 یعنی 2001 جب ٹوئنس ٹاور پہ اٹیک ہوا تھا، اس کے بعد سے مسلمانوں کو بالخصوص امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا جاتا ہے پوری دنیا میں، ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، جابز کے لحاظ سے اور امیگریشن کے پوائنٹ آف ویو سے۔ کبھی حجاب کو ایشو بنا لیا جاتا ہے، کبھی داڑھی کو۔ یہ ساری چیزیں مسلسل پچھلے 20 سال سے چل رہی تھیں اور اس کے لیے مختلف اوقات میں آواز اٹھائی گئی، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ UN نے اسے ایکسیپٹ کیا ہے۔ پاکستان نے OIC جو 57 اسلامک کنٹریز کی آرگنائزیشن ہے، اس کے بہاف کے اوپر قرارداد پیش کی، اور اس میں 8 اور ملک بھی شامل تھے جن میں رشیا اور چائنا، جس نے سپورٹ کی۔ کچھ ملکوں نے اس کی مخالفت تو نہیں کی، لیکن ریزرویشن کا اظہار کیا ہے، جو کسی حد تک درست ہے۔ اپنی جگہ انہوں نے صحیح بات کی ہے۔ انڈیا نے بھی، فرانس نے اور یورپین یونین، یہ 3 فورم سے اس کے اوپر ریزرویشن آئی ہیں، اور اس میں انہوں نے مینلی یہ چیز ہائی لائٹ کی ہے کہ صرف اسلاموفوبیا کو آپ ٹارگٹ نہ کریں، اگر ہندوؤں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف یا اور مذاہب کے خلاف جو کچھ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی اس حوالے سے عالمی دن ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ قرارداد تو ڈائلیوٹ نہیں ہوتی۔ اس کا تو مقصد جو اپنی جگہ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ٹویٹ کے ذریعے قوم کو مبارکباد دی تھی، اور ظاہر ہے یہ پاکستان کی بھی اس میں کنٹریبیوشن ہے، لیکن سارے 57 اسلامی ملک اس میں شامل ہیں کیونکہ OIC کا فورم تھا۔ پاکستان چونکہ قرارداد پیش کرنے والا تھا، منیر اکرم صاحب UN میں پاکستان کے مستقل، آپ سمجھ لیں، ایک ممبر کے طور پر ہیں، مندوب کے طور پر، انہوں نے یہ پوری ریزولوشن پیش کی۔ وہ اگر کسی کو شوق ہے تو پاکستان کا جو سب سے کریڈیبل اخبار ہے، آل اوور دا ورلڈ مانا جاتا ہے، ڈان، جو بانی پاکستان محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی کی سرپرستی میں سارا یہ سلسلہ اس وقت سٹارٹ ہوا تھا، اس میں آپ 16 مارچ 16 مارچ 2022 کا اگر آپ ڈان اخبار پڑھ لیں تو آپ کو پوری اس ریزولوشن کی تفصیلات مل جائیں گی کہ اس کے اندر کیا کیا چیز انہوں نے پریزنٹ کی ہے، اور پھر وہ پوری کارروائی جو یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں ہوئی ہے وہ تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اب ہونا تو چاہیے تھا، یہ ایک بہت بڑی نیوز تھی مسلمانوں کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں پرائم منسٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا اپنی ایک تقریر کے دوران کہ 1973 میں جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، اس کے بعد یہ سب سے بڑی نیوز ہے مسلمانوں کے لیے، یعنی مسلمانوں کی فیور میں، کہ اسلاموفوبیا کو ایک مرض کے طور پر ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کے ساتھ نفرت کی جاتی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں وہ میں انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کروں گا، لیکن ہمارے ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے اس وقت ایک پولیٹیکلی کافی زیادہ صورتحال خطرناک ہوئی ہے، بلکہ خطرے ناک ہوئی ہے بقول پرائم منسٹر صاحب کے۔ اس خطرے ناک کی وجہ سے بڑے دکھ کی بات ہے کسی مذہبی جماعت کے لیڈر نے کوئی اس کے اوپر اپریسیشن نہیں دی ہے۔ ایون جو لوگ قادیانیت کے ایشو کے اوپر دھرنے دیتے رہے نا، وہ بھی سارے گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں۔ مجھ سے اگر آپ پوچھیں یہ اس سے بڑی نیوز ہے، کیونکہ
قادیانیت کا جو ایشو ہے وہ سب کانٹیننٹ کا بڑا مسئلہ ہے، لیکن اسلاموفوبیا جو ہے یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے. پلس اس کی وجہ سے اسلام کو جو نقصان ہوا ہے نا جی، وہ بہت بڑے لیول کا ہے. اس کو ہم علمی طریقے سے حل بھی نہیں کر سکتے. قادیانیت کو تو ہم نے علمی طریقے سے ایڈریس کیا، ہم اپنی ینگ جنریشن کو ختم نبوت کے حوالے سے ایجوکیٹ کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. اور اس پلیٹ فارم سے تو واقعی ختم نبوت کی خدمت ہوئی ہے. ابھی تک تو ختم نبوت صرف اینٹی قادیانی ہونا تھا، ہم نے آگے بتایا کہ نا نا نا، ہاں چشتی رسول اللہ کہلانے والے بھی ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، پڑھوانے والے، کتابیں چھاپنے والے، ان کو ڈیفینڈ کرنے والے، اور اشرف علی رسول اللہ کو انڈورس کرنے والے بھی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے والے ہیں. چاہے وہ عالمی مجلس سے ختم نبوت چلائیں، جو مرضی کریں. نہیں، ختم نبوت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس شخص نے بھی، چاہے امتی نبی بن کے یا امتی نبی کلیم کیے بغیر، کشف کے نام پر، عقیدہ امامت کو بگاڑ کے پیش کر کے، الہام کے نام کے اوپر کوئی بھی کلیم کیا کہ اللہ اور بندے کا کوئی ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے، تو وہ سب کے سب ڈاکو ہیں، چاہے وہ چشتی رسول اللہ پارٹی ہو، چاہے اشرف علی رسول اللہ پارٹی ہو. میں اکثر اس کے اوپر روتا رہتا ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے. تو یہ اس سے بڑی نیوز تھی، لیکن یہ تمام کے تمام لوگ مجرم بن کے خاموش ہیں. آپ دیکھ لیں، وہ جو لوگ ختم نبوت کے اوپر دھرنے دیتے تھے، ختم نبوت کے اوپر نہیں، اینٹی قادیانی دھرنے. ختم نبوت تو اس دن میں دھرنا مانوں گا نا کہ جب یہ لوگ چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ پہ بات کریں گے. تو یہ سب لوگ خاموش پڑے ہوئے ہیں. کسی نے کوئی فرنٹ سے لیڈ کر کے کوئی سرمنی، کوئی ریلی، کوئی کچھ بھی نہیں کیا. اسی طریقے سے ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں بڑے بڑے بریلویوں میں، انس نورانی صاحب جو شاہ نورانی صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی چیز نہیں آئی سامنے. نہ دیوبند میں جو فرنٹ سے ان کے بڑے لیڈر ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی طرف سے بھی کوئی ورڈکٹ نہیں آئی ہے. تو پھر تو ہمیں وسوسے ہی آتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ لوگ واقعتاً مذہب کو اپنی ذاتی گینز اور پولیٹیکل ایجنڈے کے طور پر ہی استعمال کرتے ہیں. اس کے لیے بھی کریں تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے ہی نہ کریں. وہ تو پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے مذہب کو تو سارے لوگ یوز کرتے ہیں. یہ بھی موجودہ پرائم منسٹر جب سے آئے ہیں ریاست مدینہ کا نام لے رہے ہیں. تو کر رہے تو یہ بھی ہیں، لیکن پریکٹیکلی ریاست مدینہ کی لینگویج، ریاست مدینہ کے وعدے، ان وعدوں کی خلاف ورزیوں کو یو ٹرن کا نام دینا، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہے تو سارے ہی اسلام کے اندر ننگے. لیکن بہرحال جس کی جو اچھی چیز ہے وہ تعریف کرنی چاہیے. اس پلیٹ فارم سے اگر ہم گورنمنٹ کی غلط پالیسیز کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو پرائم منسٹر صاحب کے اوپر جب گستاخ صحابہ کا فتویٰ لگا، صرف میں نے ڈیفینڈ کیا تھا کہ یہ آپ لوگ غلط الزام لگا رہے ہیں. اس کے بعد گستاخ رسول کا فتویٰ لگا، صرف ہم نے ڈیفینڈ کیا. باقی سب کے سب لوگ، ان کے ساتھ کے جو سپورٹر علماء ہیں وہ بھی خاموش رہے، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ سامنے آئے. لیکن جہاں کہیں پہ غلطی ہم نے دیکھی ہے، ہائی لائٹ کی ہے، اور یہ پازیٹیو چیز ہے، ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے کہ یہ بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن ہے اس حوالے سے. اور آپ وہ یو این او کی آرگنائزیشن نے جو ریزولوشن پاس کی ہے، اس کے جو 4 بڑے بڑے پوائنٹس تھے، ان میں پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ اسلاموفوبیا کے اوپر پوری دنیا میں اویئرنیس کی جائے گی 15 مارچ کو ہر سال. جس طرح 8 مارچ عورتوں کا عالمی ڈے منایا جاتا ہے نا، 8 مارچ ہی ہم سب کو یاد ہے. تو پاکستان کے اعتبار سے تو 23 مارچ بہت اہم ہے. 1940 بیسیکلی وہ 22 مارچ تھا، بہرحال اب چونکہ 23 مارچ ہو چکا ہے تو اس لیے ہم اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو یہ 23 مارچ کا دن یوم پاکستان کے طور پر قرارداد پاکستان لاہور کے اندر پاس ہوئی تھی، تو وہ اس اعتبار سے بھی اہم دن تھا. بل یہ 15 مارچ جو ہے یہ انشاءاللہ ہر سال، اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اویئرنیس اسلاموفوبیا کے حوالے سے ہوگی کہ دنیا میں واقعی اس کو مرض کے طور پر مانا جائے کہ مسلمانوں سے نفرت کی جاتی ہے. دوسرا اس میں جو چیز تھی وہ تھی
کہ رنگ، نسل اور مذہب کی بنیاد کے اوپر کسی میں فرق نہ کیا جائے۔ نمبر 3، بین المذاہب ہارمنی کریٹ کی جائے، یعنی سارے مذاہب جو ہے ایک دوسرے کا احترام کریں۔ اور نمبر 4 یہ تھا کہ ہیومن ڈگنیٹی میں سب کے سب لوگ برابر ہیں، اور اس اعتبار سے دنیا میں یونٹی ڈائیورسٹی کے اندر آنی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے ان پوائنٹس کے اندر جو انڈیا کی طرف سے اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ باقی ریلیجن کو بھی کور کیا جائے، تو آلموسٹ انڈائریکٹلی تو کور ہے، ظاہر بائی نیم تو نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ریزولوشن اسلامو فوبیا کے اوپر ہے تو پھر اس میں اسی چیز کا ہی ڈومیننٹ ذکر ہوگا نا، جس طرح بیولوجی کی کتاب کے اندر اب میتھ کا ذکر تو اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں ہو سکتا نا، ٹاپکس ہی الگ ہے، اگرچہ روح ایک ہے دونوں کی، چاہے اینٹی ہندو یا اینٹی کرسچینٹی یا کسی اور مذہب کے خلاف کوئی دنیا میں ریونج پایا جاتا ہو خام خواہ۔ میں نے تو اس پلیٹ فارم سے درجنوں دفعہ یہ کہا ہے کہ ہٹلر نے جو کچھ یہودیوں کے ساتھ کیا انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم تھا۔ اسلام میں کسی صورت اس چیز کی اجازت نہیں کہ آپ کسی انسان کو ناحق قتل کریں۔ ہم اس حوالے سے ہٹلر کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، اور دنیا کی کوئی عدالت ہٹلر کو سزا نہیں دے سکتی کہ اسے 60 لاکھ دفعہ یا محتاط اندازے کے مطابق 6 لاکھ یہودیوں کے قتل میں 6 لاکھ دفعہ پھانسی دے، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ 6 لاکھ دفعہ اسے زندہ کر کے ہر یہودی کے بدلے ایک دفعہ اسے قتل کیا جائے۔ اور یہ ہمارے لوگ یہاں پہ بڑا خوش ہو جاتے ہیں، جی یہودی انہیں چن چن کے مارے سن۔ آپ کو پتہ ہے کیوں مارے تھے؟ صرف ایک وجہ سے کہ یہودی پریکٹسنگ ہے اپنے ریلیجن میں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مس فٹ ہیں اس ماڈرن دور میں، داڑیاں رکھتے ہیں اور اسی طریقے سے گاڈ کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا علمی اختلاف اپنی جگہ ان سے۔ جو کچھ 9/11 کے بعد مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا، کہ یہ پریکٹسنگ ہے، یہ مس فٹ ہیں یورپ میں اور امریکہ کے معاشرے میں، یہی کچھ اس وقت یہودیوں کے بارے میں کانسیپٹ تھا، اس وجہ سے ان کا صفایا کیا گیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو ہم کس طرح اس چیز کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ دوسری طرف تو ہم پوری دنیا کو یہ سناتے ہیں کہ جی قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی 32 نمبر آیت میں فرمایا ہے کہ جس شخص نے بھی کسی ایک انسان کو بھی ناحق قتل کیا گویا پوری انسانیت کا قتل ہے، سوائے 2 ایکسیپشنز کے، یا فساد فی الارض کر رہا ہو یا قتل کے بدلے قتل۔ بس یہ 2 وجوہات ہیں کہ آپ کسی کو قتل کر سکتے ہیں، وہ بھی جوڈیشری کے تھرو۔ اس کے علاوہ آپ کسی انسان کو قتل نہیں کر سکتے، مسلمان نہیں، انسان۔ اور ساتھ ہی پھر آیا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اور اس کا کلائمیکس وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 179 ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ انسانیت کی زندگی چھپی ہے قتل کے بدلے قتل یعنی قصاص میں، تاکہ تم ڈر سکو، نصیحت حاصل کر سکو۔ یعنی اسلام کہتا ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہونا چاہیے، دیت اگرچہ جائز ہے، سورۃ النساء میں آئی، لیکن یہ ڈسکریج ہے، معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ احترام جان، احترام مال، یہ 2 چیزیں ہیں جس کے اوپر معاشرہ چلتا ہے۔ جو مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ کوئی معاشرہ بغیر دین کے، بغیر مذہب کے تو چل سکتا ہے، بغیر انصاف کے نہیں چل سکتا۔ اور انصاف 2 چیزوں کا نام ہے، احترام جان اور احترام مال، اس میں ہی ہر چیز آ جاتی ہے، اور اس کو انشور کرتی ہے جوڈیشری، یہ اس کا کام ہوتا ہے۔ کسی عام آدمی نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہوتا۔ تو اس موقع کے اوپر بجائے ہمارے پولیٹیشنز یا ہمارے مذہبی جماعتوں کے جو لیڈرز ہیں اسے اپریشیٹ کرتے، وہ اپنے ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرا پوائنٹ آف ویو تو بالکل کلیئر ہے، میرے نزدیک تو کم از کم پاکستان میں 5 دفعہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں، اور اس طریقے سے نہیں جس طرح یہ لولے لنگڑے طریقے سے ہوا پہلے بھی اور اب بھی ہونے جا رہا ہے۔ موقع دیں، عوام کو یہ فیصلہ کرنے دیں کہ انہوں نے کس کو ووٹ ڈالنی ہے۔ انشاءاللہ یہ 5 دفعہ یہ چلیں گی اسمبلیاں، یہ سارے کے سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اس سے برے حالات تھے یورپ کے اندر آج سے 200-250 سال پہلے، لیکن انہوں نے صبر و استقامت کے ساتھ معاملات چلائے ہیں۔ آج ہم ان معاشروں کی مثالیں دیتے ہیں۔ تو چاہے پچھلے جو پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب، ان کو جس طریقے سے عدلیہ کے تھرو گورنمنٹ سے الگ کیا گیا اور ایک ہنستے بستے ملک کو ایک اندھیرے میں دھکیل دیا گیا، اکانومی آپ دیکھیں کس طرح کولیپس کر گئی۔ اس سے زیادہ کرپشن، اس سے زیادہ ایشوز انڈیا کے ساتھ ہے، لیکن وہاں صرف ایک خوبی ہے کہ ایک پرائم منسٹر اپنی مدت پوری کرتا ہے پھر دوسرے کو ٹرانسفر کرتا ہے۔
یعنی جو ان کی پالیسیز ہیں نا ان میں کنٹینیوشن ہے، اس کی وجہ سے ملک اوپر ہی جا رہا ہے. 33% سیاستدان ہیں جو کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، ملک اوپر جا رہا ہے اس وجہ سے کہ کنٹینیوٹی ہے. دنیا کو اعتبار ہے کہ یہ پرائم منسٹر جائے گا نا، اگلا آئے گا نا، تو یہ نہیں ہوگا کہ معاہدے توڑ دیے جائیں، وہ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے. اور ہمارے ملک کے اندر تو کوئی پتہ نہیں. تو جس طرح ہم اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں، یہ ابھی بھی جو کچھ یہ تماشا ہو رہا ہے نا، یہ غلط ہے. اور میں کہتا ہوں یہ پاکستانی عوام کے اوپر اب امتحان ہے کہ ان کی شکلیں نوٹ کر لیں. جن لوگوں نے اپنی وفاداریاں بدلی ہیں نا، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے نواز شریف صاحب سے وفاداریاں بدل کے تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئے تھے. اس وقت تو آپ کو یہ اچھے لگ رہے تھے نا، اب آپ کو برے لگ رہے ہیں. ہمیں اس وقت بھی برے لگ رہے تھے، اب بھی برے لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہرحال آپ نے ذلت کاٹ کے اس چیز کو سمجھایا. عوام کا اب یہ کام ہے کہ ان کی بوتھیاں پہچان لیں، ان کو نیکسٹ ٹائم کوئی بندہ ووٹ ہی نہ ڈالے، کیونکہ یہ ہر گورنمنٹ کے اندر آ جاتے ہیں اور اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہوتے ہیں کسی کے اشارے پہ. اور وہ زیادہ تر اشارے اندر سے ہی ہوتے ہیں. ہم اٹھا کے اسے کبھی امریکہ کے اور یورپ کے کھاتے میں وہ ایڈے ویلے نہیں بیٹھے تو اڈے ہوتے سوچتے رہن. تسی اپنے آپ ڈبونا سے خود ہی کافی ہو. ہم سے کسی کا کیا لینا دینا جو مانگ تانگ کے کھا رہے ہیں. جس ملک کی اکانومی ختم ہو جائے اس کو نیچے کر کے آپ نے کیا لینا ہے؟ وہ خود ہی جو ہے وہ اپنی تباہی کی طرف جا رہا ہے. اللہ نہ کرے ایسا ہو، یعنی جو نظر آ رہا ہے. تو یہ میں نے اس کے اوپر اس لیے ورڈکٹ دے دی کہ وہ پھر اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں جناب کہ جی آپ کچھ تھوڑا بہت اس کے حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو. تو ہمارا پوائنٹ آف ویو پہلے بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے. بہرحال میرے خیال ہے پی ٹی آئی نے، عمران خان صاحب نے اب سبق سیکھ لیا ہوگا اور ان کو وہ جملہ یاد آ گیا ہوگا کہ مجھے کیوں نکالا. ہاں، اس وقت تو وہ میمز بناتے تھے نا اس کے اوپر. تو اب وہ مکافات عمل سیم ان کے ساتھ بھی شروع ہو گیا. وہ بھی غلط ہوا تھا. ایک پورا کیس چلا کے ہمیں امید لگائے گی کہ جی پیسہ واپس آئے گا، اینڈ پہ اقامہ نکلا، پیسہ کوئی نہیں واپس آیا. ادھر بھی جناب اب وہ کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، ادھر بھی اینڈ رزلٹ کوئی نہیں نکلنا. لوزر پاکستانی عوام نہیں ہونا ہے. تو میرا خیال ہے اب ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارے خلاف اصل میں سازش کہاں سے ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے خلاف سازش ادھر سے ہو رہی ہوتی ہے جو اس ملک میں کسی پرائم منسٹر کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیتے عزت کے ساتھ. ٹھیک ہے، بس میں اشارتاً بات کر رہا ہوں، آپ سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا. اور جن لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں ان کو بھی خوب پتہ چل چکا ہے. ہاں، ہمارے ساتھ وہ رابطے میں رہتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ اعلانیہ طور پہ تو اپنے بزرگوں کی اب غلطیوں پہ کس طرح معافی مانگ لے عوام سے. وہ تو پھر ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی جا کے تو جگہ جگہ معافیاں مانگتے رہے ہیں کہ ہم نے یہ بھی غلط کیا، یہ بھی غلط کیا، وہ بھی غلط کیا. تو بہرحال یہ بھی جو کچھ ہو رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا میں نے 2-2.5 سال پہلے جب عمران خان صاحب کی گردن میں سریا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے وہ ایک ایک سیٹ کے پیچھے لوگوں کو جا کے ملے گا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ پہ برا وقت آئے گا، اور جب آیا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے آئین کی وفاداری کے لیے. تو آپ دیکھ لیں میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، میں نے اپنی ورڈکٹ دے دی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، بالکل غلط ہو رہا ہے. ہم اسے سپورٹ نہیں کرتے، لیکن عمران خان صاحب بھی ذرا ہمت کریں کہ جو کچھ انہوں نے کنٹینر کے اوپر کیا اور جس طریقے سے پچھلی حکومت ہٹائی گئی وہ بھی اسی لیول کا جرم تھا، اور اس کی سزا دنیا میں ان کو بھی ملنے جا رہی ہے. باقی سزا نہ اس کو ملی نہ ان کو ملنی ہے، سزا ہم لوگ کاٹ رہے ہیں. ہاں، آپ لوگ خوش ہیں جناب جی 10 روپے پٹرول کم ہو گیا ہے. 10 روپے پٹرول کم ہوتا ہے لیکن گھی 50 روپے کلو بڑھ جاتا ہے. کڈا وڈا دھوکھا ہو رہا ہے ساڈے نال، ہر چیز ڈبل. مجھے تو ابھی کل وہ میں نے کتابیں بک کرائی ہوئی تھی اکیڈمی کے لیے، تو بتانے لگے وہ کاغذ کا وہ جو ایک رم یہ فوٹو کاپی کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ 340 سے 750 پہ چلا گیا ایک ہفتے کے اندر. تو سر ہم نے یہ 10 روپے پٹرول اور ڈیزل کے کام ہونے کو چاٹنا ہے، جب اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ پہلے تو چیزیں 2 روپے 5 روپے 10 روپے بڑھتی تھیں، اب 2 ٹائمز 3 ٹائمز بڑھتی ہیں. تو اس پٹرول نو گھٹ کرنے اسی چٹنا ہے. تسی پٹرول ودا دیو یار 50 روپے اور ودا دیو، پر چیزاں نو ایک جگہ سٹیبل رہن دو. جن کی تنخواہیں آج سے 5 سال پہلے لاکھ روپے تھیں آج بھی لاکھ روپے ہی ہیں، لیکن اس کی ورث جو ہے نا وہ 50,000 پہ آ گئی ہے. یہ ملک کی صورتحال بنی ہوئی ہے اور ہم لوگ جو ہے نا وہ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. بہرحال اسلامو فوبیا کے حوالے سے پرائم منسٹر جو ہے مبارکباد کے مستحق ہیں، اور صرف ہمارے پرائم منسٹر نہیں باقی سارے اسلامی ملک
جنہوں نے کمبائنڈ اس کو سپورٹ کیا، اور 8 ایسے ملک جن میں ٹاپ آف دا لسٹ رشیا اور چائنا جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا. ہم سب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس حوالے سے مسلمانوں کے اس مقدمے کو ایکسیپٹ کیا. اب آ جائیں اس طرف کہ یہ وجوہات کیا ہیں اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو پوری دنیا کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے مسلمانوں کے خلاف. میرے نزدیک اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ اسلام از دا اونلی پریکٹسنگ ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ. اسلام ہی صحیح معنوں میں پریکٹسنگ ریلیجن ہے آج کی دنیا میں بھی، اس دنیا پہ. ہاں، اور اسی وجہ سے اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ اور یورپ. گرجے کنورٹ ہو رہے ہیں مسجدوں میں، کولڈ وار مسلمان ون کر رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. اور آج بھی گلی گلی انقلاب آپ کو نظر آتا ہے. انقلاب یہ نہیں ہوتا کہ 100 سال کے لیے آئے اور ختم. انقلاب یہ ہے کہ 1400 سال پہلے ایک انقلاب آیا. ایک وہ وقت تھا کہ دنیا میں کوئی حکومت بھی مسلمانوں کے پاس نہیں رہی تھی، اس کے باوجود گلی گلی ایسی دنیا موجود تھی جو 5 وقت نماز پڑھنے والے مسلمان جہاں موجود ہوں، قرآن پاک کو اللہ کی کتاب ماننے والے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان رکھنے والے، اللہ کی توحید کو صحیح معنوں میں ماننے والے، اور آج تک موجود ہیں. نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد جو انقلاب آیا تھا وہ ختم نہیں ہوا. انقلاب صرف حکومتوں کا نام نہیں ہوتا. انقلاب یہ ہے کہ جو انسانوں کے اندر گھس جائے، تو وہ آپ کے سامنے ہے. اس وجہ سے بھی اسلام کے خلاف ایک ریونج پایا جاتا ہے، کیونکہ شیطان کے خلاف اگر کوئی رحمانی طاقت کھڑی ہے تو وہ مسلمان ہے. ٹوٹی پوٹی فارم میں بھی دنیا میں کوئی بھی کام ظلم پر مبنی ہو، انسانیت کے خلاف ہو، بے حیائی کے اوپر مبنی ہو، اس کی مخالفت پہ اگر کوئی ریلیجن ہے نا فرنٹ سے لیڈ کرنے والا. ویسے تو سارے ریلیجن کے اندر اخلاقی تعلیمات ایک جیسی ہیں، لیکن پریکٹسنگ ریلیجن اس اعتبار سے صرف اسلام ہے. یہ سب سے بڑی وجہ ہے. اور دوسری وجہ جو جہاد اور قتال کا غلط کانسیپٹ آیا. ایک تو صحیح کانسیپٹ تھا، اس سے بھی یہ لوگ ڈرے رہتے ہیں کہ ہم سے یہ ملک نہ چھین لیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی سے ملک چھیننے کی. ہم جہاد اور قتال کے اس کانسیپٹ کو درست نہیں مانتے جو آج کل کی جہادی تنظیموں نے عوام کے اندر رائج کر دیا ہے. جہاد اور قتال کا کانسیپٹ اگر آپ نے پڑھنا ہے نا تو الجہاد فی الاسلام مولانا مودودی رحمہ اللہ کی کتاب پڑھیں، اور پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کے اوپر خلافت و ملوکیت پڑھیں، تو آپ کو کافی ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. باقی سورہ التوبہ کا مطالعہ کریں تو یہ جہاد اور قتال کے حوالے سے جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں مسلمان پیش کرتے ہیں یا غیر مسلم مسلمانوں کے خلاف پیش کرتے ہیں وہ آپ کو کلیئر ہو جائیں گی. واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 میں فرمایا، آیت الکرسی سے اگلی آیت ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا ہے. جس کی مرضی ہے وہ ہدایت قبول کرے، جس کی مرضی نہ کرے. کسی کو جبرن اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا. اس کا مطلب بعض لوگوں نے یہ بھی لیا ہے کہ بھی دین میں کوئی جبر نہیں، یعنی دین قبول کر لو، اس کے بعد بے شک نماز نہ پڑھو، بے شک پردہ نہ کرو. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. جس نے ونس قبول کر لیا پھر اس نے اپنے اوپر اس کو لاگو کرنا ہے. جس طرح جو شخص جب تک فوجی نہیں بنا ہوا اس پہ کوئی جبر نہیں ہے فوج کی وردی پہننے کا، لیکن جب وہ فوج میں بھرتی ہوگا پھر اسے وردی پہننی پڑے گی. گن پوائنٹ پہ کسی کو فوج میں بھرتی نہیں کیا جائے گا. اسی طریقے سے گن پوائنٹ پہ کسی کو اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا. اب وہ جو اس وقت ہوا جو سورہ التوبہ کے اندر آیا، جو مسلمان 3 چیزیں رکھتے تھے کہ یا تو اسلام قبول کر لو، یا جزیہ دو، اور یا پھر جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ، جس کی بنیاد کے اوپر لوگ آج تک جہاد اور قتال کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ اسپیسیفکلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے لیے تھا، جنہوں نے اپنے علاقوں کے اندر امن قائم کر دیا تھا، انصاف قائم کر دیا تھا. وہ حقدار تھے کہ بے انصاف حکومتوں کو، ظالم حکومتوں کو یہ کہتے کہ اپنی حکومتیں ہمارے حوالے کرو، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یا ہمیں جزیہ دو، یا اس دعوت حق کو قبول کر لو. ان کو جچتا تھا. اسلام واقعی تلوار کے زور پر پھیلا ہے، لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے کہ اسلام نے تلوار کے زور کے اوپر رومنز اور پرشینز کو، جنہوں نے صدیوں سے انسانیت کا استحصال کیا ہوا تھا،
بادشاہ کا دین رعایا کو ماننا ضروری ہوتا تھا، ادروائز قتل کر دیے جاتے تھے۔ کتنی پرسیکیوشن ہوئی ہے عیسائیوں کی، آپ سوچ نہیں سکتے کن تکلیفوں سے ان کو گزارا گیا۔ یہ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے اٹھائے جانے کے آلموسٹ سمجھ لیں 200-250 سال کے بعد کانسٹنٹائن II جو ہے اس نے عیسائیت یعنی اسلام قبول کر لیا تھا، اس کی وجہ سے پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ بادشاہ کا دین رعایا کا دین ہوتا تھا۔ یہ کوئی تبلیغ سے نہیں پھیلی عیسائیت، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آج ہمیں کہتے ہیں آپ تلوار کے زور پہ کر رہے ہیں، آپ کا کس طریقے سے ہوا ہے؟ مسلمانوں نے تلوار کے زور پر رومنز اور پرشینز کو اکھاڑا، اس کے بعد اجازت دی۔ یہ نہیں ہوا کہ بیت المقدس کے اوپر حضرت عمر کو ہولڈ مل گیا تو انہوں نے عیسائیوں اور یہودیوں کے آنے پہ پابندی لگا دی ہے، نہیں، انٹرنیشنل سٹی قرار دے دیا۔ مینجمنٹ مسلمانوں کے پاس رہے گی، لیکن باقی مذہبی ایکٹیویٹی سارے ادا کریں گے۔ تو یہ جو مذہبی آزادی ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ بھی آج قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو بیٹھ کے سنتا ہے، کیا فرعون تورات کی تلاوت بیٹھ کے سن سکتا تھا؟ اس نے تو جادوگروں کو سولی چڑھوا دیا تھا جو اس کے اپنے بندے تھے، اور انہوں نے اس وقت اسلام قبول کر لیا تو اس سے برداشت نہیں ہوا۔ یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، یہ اسلام نے تلوار کے زور پر رومنز اور پرشینز کو، ظاہر ہے وہ بدماش تھے، طارق جمیع صاحب کے لیکچرز یا غامدی صاحب کی نصیحت سے تو انہوں نے وہ ساری چیزیں نہیں چھوڑنی تھی، ان کو تو پھر تلوار کے زور پہ اکھاڑنا تھا۔ تو یہ مذہبی آزادی، مذہبی جبر ختم کیا اور مذہبی آزادی ملی۔ اسی کے اوپر وہ انڈین اسکالر ہے نا وحید الدین خان صاحب رحمہ اللہ، پچھلے دنوں میں وہ 90+ کی ایج میں فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور انہیں نیک کاموں کا اجر دے، ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اسلام دور جدید کا خالق۔ یہ دور جدید کی جو آزادی ہے یہ اسلام نے اس کی بنیاد ڈالی ہے۔ اس سے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا کہ بادشاہ اور رعایا کا دین جو ہے وہ الگ ہو۔ اسلام نے کہا ٹھیک ہے، سب کو رائٹ ہے، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ قتال کا بنیادی کانسیپٹ تھا۔ پھر وہ سورہ توبہ سے بعض اوقات وہ ہندو بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی کافر کہیں پہ نظر آئے اسے قتل کر دو، تو کہتے ہیں سورہ توبہ میں لکھا ہوا ہے۔ بھئی سورہ توبہ آپ خود بھی کھول کے پہلے تو مسلمان پڑھیں نا، ایجوکیٹ ہوں، کہ یہ دنیا کے ہر کافر کے بارے میں نہیں تھا، یہ ان کافروں کے بارے میں تھا جنہوں نے اپنی جان بخشی کروائی تھی نبی علیہ السلام کے ساتھ، ایک معاہدہ کر کے، ٹریٹی کر کے، حالانکہ وہ اس وقت بھی قابل تھے کہ انہیں ظلم کے بدلے میں قتل کیا جاتا، لیکن نبی علیہ السلام نے پاور میں ہوتے ہوئے ایکسیپٹنس کر لی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ تو وہ ٹریٹی جب ان کی طرف سے ٹوٹی تو پھر کہا گیا کہ ان کافروں کو قتل کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کے ہر کافر کو قتل کر دیا جائے، ایسے تو ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے اگر انہیں رزق دیا ہوا ہے تو ہم ان سے کیا ان کی جان چھین لیں گے؟ ایسی کسی چیز کو بھی اسلام سپورٹ نہیں کرتا۔ باقی جو بنو امیہ اور بنو عباس یا سلطنت عثمانیہ کی جتنی ایکسپینشنز ہیں، جو آپ کو وہ ارطغرل ڈرامے میں جو کچھ دکھا رہے ہیں، یہ ایک سپر پاور کی ایکسپینشن ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ حکمران مسلمان تھے، دیٹس آل۔ اب میں خود مغلیہ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں تو مجھے کتے نے کاٹا ہوا ہے کہ میں جلال الدین اکبر کی جو بادشاہت ہے اسے انڈورس کر دوں، صرف اس بنیاد پہ کہ وہ ایک مغل بادشاہ تھا، ہندو عورتوں سے بھی اس نے شادی کی ہوئی تھی، اپنے ہی مذہب کا حلیہ اس نے بگاڑ کے پیش کیا ہوا تھا، لیکن دنیا دور میں ایک اس کو کامیاب حکمران کے طور پر مانا جاتا ہے کہ 12 سال کی عمر میں وہ حکمران بن گیا اور 70 سال تک وہ حکمرانی اس نے انجوائے کی ہے۔ لیکن وہ مسلمانوں کی حکومت تھی، اسلامی حکومت تو وہ کوئی نہیں تھی۔ باقی سلطنت عثمانیہ جس کا رونا ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ روتے تھے یا اوریہ مقبول جان صاحب، تو یہ ذرا بتائیں نا کہ یہ ان کے حکمران کیسے تھے؟ 300 تو انہوں نے کنیزیں یہودیوں کی عیسائیوں کی اپنے حرم میں ڈالی ہوئی ہوتی تھیں۔ یہ میرا سلطان ڈرامہ میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن مجھے جو بتایا گیا ہے وہ بالکل ٹھیک پریزنٹ کر رہے ہیں، یہی کچھ تھے یہ لوگ۔ چونکہ مسلمان تھے اس لیے ہم ان کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں، ادروائز اسلامی حکومتیں تو وہ کوئی نہیں تھی، سیدھی سی بات ہے۔ تو جہاد اور قتال کا صحیح کانسیپٹ نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ کچھ ہوا، اسلاموفوبیا والا ایشو۔ اور ہم تو اپنے ملک کے اندر تو بھگت رہے ہیں، یہاں کے نان اسٹیٹ ایکٹرز، یہاں کی مذہبی جماعتوں میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ایک تنظیم نے اسلام کی بنیاد کے اوپر دوسری تنظیم کے لوگوں کو قتل کیا، یہ آپ کے سامنے۔ یہ تو ضرب عضب اور رد الفساد کے بعد کوئی سکون ہوا ہے؟
ادروائز پہلے آپ دیکھ لیں ضیاء الحق کے دور میں ریاستی اداروں کی سرپرستی میں ایسی تنظیمیں چل رہی تھیں اور ہمارے مینٹل ماڈلز تک بدل دیے. اور یہ پچھلے 8-10 سالوں میں تو آپ نے دیکھا ہے کس طریقے سے ٹوکے اٹھا کے پھرتے رہے ہیں لوگ. ٹوکے کے اوپر لکھا ہوا ہے لبیک یا رسول اللہ. اندازہ کریں. اچھا یہ ٹوکا اگر کسی کافر یا گستاخ کے اوپر چلتا, وہ بھی میدان جنگ میں, عام حالت میں نہیں, تو ہمیں خوشی ہوتی. یہ ٹوکے آج تک مسلمانوں پہ ہی چلے کیونکہ یہ ان کی اپروچ میں ہے. تو پھر میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور ہم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے. اب یہ آیت مبارکہ کس ٹوکے کے اوپر آپ لکھیں گے؟ اگر دوسری طرف آپ اس قسم کے ٹوکے پھیلائیں گے آپ نے تو مسلمانوں کو ہی مار رہے ہوتے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ ہی برا سلوک کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے بھگتا ہے. یہاں پر مذہبی تنظیموں کے ڈر کی وجہ سے لوگ یورپ اور امریکہ میں جا کے پناہ لیتے ہیں. اب ہم ان کو کیسے سمجھائیں کہ اسلام جو ہے امن کا دین ہے؟ تقریریں آپ بے شک کرتے رہیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. گراؤنڈ ریئلٹیز تو ہمیں پتہ ہے نا. یہ لائیو سیشنز کے اندر آ کے ہر دوسرا بندہ کہہ رہا ہے علی بھائی سیکیورٹی کا کچھ کرے, تو یہ تو ہمارے منہ کے اوپر تماچا ہے نا. یہی میں اگر امریکہ میں یورپ میں بیٹھا ہوتا تو مجھے کسی نے نہیں کہنا تھا کہ سیکیورٹی کا کچھ کرے. تو سرکار پھر اسلام تو وہاں پہ ہوا نا, عدل ہے نا. صفائی نصف ایمان ہے, یہ صحیح مسلم میں حدیث لکھی رہ گئی 534 نمبر. پریکٹیکلی یہ حدیث دیکھنی ہے یورپ اور امریکہ میں جا کے دیکھ لیں. امن بھی پریکٹیکلی دیکھنا ہے, وہیں پہ جا کے آپ دیکھ لیں. تو ہمیں لوگ مشورے دے رہے ہوتے ہیں لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں اور پھر کہتے ہیں جی کوئی طریقہ بتائیں غیر مسلموں کو ہم اسلام کی طرف بلائیں. طریقہ میں تو دسنا وا دنیا جتنے عاشقان رسول نے نا, ان واسطے دعا کرو کہ اللہ انہوں نے چوک لوے. اے طریقہ جے یہ انورٹڈ کاما میں عاشقان رسول, سارے عاشقان رسول انورٹڈ کام والے, سارے عاشقان صحابہ, سارے عاشقان توحید اور سارے عاشقان اہل بیت سو کالڈ, یہ دنیا سے اگر اٹھا لیے جائیں کسی ناگہانی آفت کی بنا پر تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں امن ہو جائے گا. ہاں یہی ہے, اور کوئی طریقہ نہیں. میرے کو سولوشن مانگ دے ہونا تھے ایج ہے. آپ کسی کافر کو آیت سناتے ہوئے نہیں ڈرتے, لیکن مسلمان کو کوئی آیت سنائے جو اس کے فرقے کے خلاف ہو, اور چاہے وہ مسلمانوں کا کوئی عالم دین ہی کیوں نہ ہو, 14 ٹیکے لگوانے پڑ جاتے ہیں آپ کو. نہیں لگوانے پڑتے 14 ٹیکے. یہ 14 ٹیکے اس تک کسی کو پتا نہ ہو. یہ ریبیز جب کاٹ جائے نا, یعنی ایسا کتا جس کو حلق کودتا ہو, وہ کتا اگر کسی کو کاٹ دینا تو پیٹ میں 14 ٹیکے لگتے ہیں تاکہ وہ وائرس جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی تک نہ پہنچے. تو یہ حالت ہے, 14 ٹیکے لگوانے پڑ جاتے ہیں. لوئی پاسچر زندہ ہوتا تو میں کہتا حافظہ اللہ تعالی. زندہ کافر کو تو دعا دی جا سکتی ہے نا. لوئی پاسچر کا احسان ہے انسانیت کے اوپر کہ اس نے وہ ویکسین تیار کی. آج تک دوائی کوئی نہیں ہے, ویکسین ہی ہے بس. اور وہ یہاں پہ بھی وہ مدنی ویکسین دستیاب ہے جس سے آپ بچ سکتے ہیں ان لوگوں سے کہ جن کے کاٹنے سے 14 ٹیکے لگ جاتے ہیں. اور ان کی مثال قرآن میں بھی اللہ نے علماء سو کی مثال سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 176 میں کتے کی مثال ہی دی ہے. ہاں جی, اور صرف قرآن میں نہیں, سنن نبی داؤد میں, جامعہ ترمذی میں بھی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے جن میں بدعات ایسے گھس جائیں گی جیسے ہر رگ و ریشے کے اندر وہ تکلیف کتے کے کاٹنے کی وہ حلق کود جاتا ہے, ہر رگ و ریشے کے اندر اس طرح بدعات داخل ہو جائیں گی. وہاں بھی حضور نے کتے کی مثال دی. تو یہ کون سا کتا ہے جو کاٹ جاتا ہے اور بدعات شروع ہوتی ہیں؟ نہیں, یہ ہر مولوی اپنے فرقے کا. ظاہر ہے کسی فٹ بالر یا کسی ہاکی کے پلیئر یا کرکٹ کے پلیئر کے کاٹنے سے تو دین میں بدعت داخل نہیں ہوتی نا.
اس فرقے کے مولوی کے اور علماء سو چلے احتیاط کر لیتے ہیں, کہتے ہیں جی سارے علماء کو نہ کہا کریں, بڑے اچھے علماء بھی ہیں, لسٹ آج تک مجھے کسی نے نہیں دی, ٹائم قیامت تک جے اور لسٹ دیو. ہاں دیکھو ساڑھے ہی حوصلہ ہے, باقی تو کہتے ہیں جناب اتنے گھنٹے کا ٹائم ہے, اگلے ہفتے تک اگر جواب نہ آیا, ایک مہینے تک جواب نہ آیا, ہم سمجھیں گے آپ ہار گئے. ہمارا جگرا اتنا بڑا, ہم کہتے ہیں قیامت تک ٹائم ہے یار, تو اڈی مرضی دا ٹائم لے آؤ علماء حق دی لسٹ. وہ لسٹ جو بھی فرقہ دے گا نا, وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ لسٹ ہم دوسرے فرقے کو دے دیں گے کہ اے جناب ذرا, اسی تو کچھ کرنے ہی نہیں. ہاں اے سر اے دسو اے علماء حق نے, انا نہ منہ کھولن گے پھر. ہاں جی ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.